افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن کے اس سلسلے میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ بعض اہل کتاب نے کہا کہ مان لو جو کچھ اترا مسلمانوں پر دن کے ابتدائی حصے میں، اور انکار کر دو دن کے آخری حصے میں، شاید وہ پھر جائیں، اور نہ مانو مگر اسی کی جو چلے تمہارے دین پر۔ آپ کہہ دیجئے بے شک ہدایت تو وہی ہے جو اللہ دے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ کسی اور کو کیوں مل گیا جیسا کہ تمہیں ملا تھا، یا وہ غالب کیوں آ گئے تم پر تمہارے رب کے آگے۔ تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بہت وسعت والا، علم والا ہے۔ وہ خاص کرتا ہے اپنی مہربانی کو جس پر چاہتا ہے، اور اللہ کا فضل بڑا ہے۔ آیت مبارکہ میں اہل کتاب کی ایک سازش کا ذکر فرمایا گیا کہ یہ لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ مسلمانوں کو، اور خاص طور پر نئے اسلام قبول کرنے والے یا کمزور عقیدے والے، یقین والے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ تدبیر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ شریعت اور قرآن کے حوالے سے نازل ہوا ہے اس کو دن کے ابتدائی حصے میں مان لو، اور جب دن کا آخری حصہ ہو تو اس سے انکار کر دو، اس سے پھر جاؤ، تاکہ وہ لوگ کہ جو ابھی ایمان لائے ہیں یا ان کا ایمان پختہ نہیں ہوا، وہ لوگ یہ جان لیں کہ یہ لوگ جو اہل کتاب ہیں، تورات اور انجیل کے ماننے والے ہیں، تو یہ تو اہل علم میں سے ہیں۔ جب ان لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا تو انہیں ایسی چیز معلوم ہو گئی جو کہ ٹھیک نہ تھی، اس وجہ سے یہ لوگ اپنے دین سے، اسلام سے یہ پھر گئے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ اہل ایمان کو اپنے دین سے گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ بھی کہا کہ جو تمہارے دین کی بات کرے اسی کی بات مانو، کسی اور کی بات نہ مانو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اس طریقے سے وہ لوگوں کو اپنی طرف لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں، اور نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان ہدایت پر نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہو،
ان کے کہنے سے یا لوگوں کو اپنی طرف یہ لوگ لے جانے سے وہ ہدایت پر نہیں ہوں گے اور نہ یہ لوگ ہدایت پر ہوں گے۔ اور فرمایا کہ یہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ ان کے دل کے اندر بغض اور حسد ہے، عناد ہے کہ یہ اہل ایمان کو اور خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نبوت اور رسالت کیوں مل گئی، یعنی بنی اسرائیل سے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو کر بنی اسماعیل میں کیوں چلا گیا، اس پر یہ لوگ یہ سب کچھ کر رہے تھے، سازشوں سے کام لے رہے تھے۔ اور یہ کہ یہ لوگ ان پر غالب کیوں آ گئے، اللہ کی مدد و نصرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اہل ایمان کے ساتھ آئی تو یہ لوگ حسد کے اندر مبتلا ہو گئے۔ پھر اس کا جواب دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کا فضل بڑا ہے، وہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرما دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے، جانتا ہے کہ کس پر اپنا فضل فرمانا ہے، تو اپنی رحمت ایسے ہی بندوں کے لیے اللہ رب العزت خاص کر دیتا ہے۔ اللہ کا فضل بڑا عظیم ہے اور اس نے یہ فضل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان پر ایمان لانے والوں پر کر دیا ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور بعض اہل کتاب میں وہ ہیں کہ اگر تم ان کے پاس امانت رکھوائیں ڈھیر مال کا تو ادا کر دیں آپ کو، اور بعض ان میں وہ ہیں کہ اگر ان کے پاس امانت رکھی جائے 1 اشرفی تو ادا نہ کریں مگر جب تک کہ تو ان کے سر پر کھڑا رہے، یہ اس واسطے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ نہیں ہے ہم پر ان لوگوں کے لیے حق لینے میں کچھ گناہ، اور جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر حالانکہ وہ اس کو جانتے ہیں۔ اہل کتاب کی ایک خیانت کا ذکر اس آیت میں فرمایا گیا کہ یہ اللہ کی آیات میں اور حق میں خیانت تو کرتے ہی تھے، جیسے کہ پچھلی آیت میں گزرا، اور حق و باطل کے ساتھ یہ خلط ملط کر لیتے تھے اور سچ کو چھپاتے تھے حالانکہ وہ اس کو جانتے بھی تھے۔ یہاں ان آیت میں ظاہری معاملات کے حوالے سے فرمایا گیا کہ بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر ان کے پاس ایک ڈھیر مال کا بھی رکھوایا جائے امانت کے طور پر تو وہ اس کو اسی طرح واپس کر دیں گے، لیکن بعض ایسے ہیں کہ اگر ان کے پاس 1 دینار 1 اشرفی بھی رکھی جائے تو وہ اس کو واپس نہیں کریں گے جب تک کہ ان کے سر پر نہ کھڑا ہوا جائے، ان پر سوار نہ ہوا جائے۔ اور یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا حق لے لینا ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی اہل ایمان کو وہ کسی زمرے میں نہیں لاتے اور ان کا حق کھانا وہ جائز سمجھتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ نے ایسی کوئی بات نازل نہیں فرمائی اور اس بات کو وہ جانتے بوجھتے ہوئے اس طرح کر رہے ہیں۔ آیت مبارکہ میں اہل کتاب کی ایک مدح کی گئی، تعریف کی گئی کہ وہ لوگ خیانت نہیں کرتے اگرچہ ان کے پاس ایک ڈھیر مال کا رکھایا جائے۔ ان میں اہل کتاب مراد ہیں، اور اہل کتاب جو کہ حق گوئی پر تھے اور حق کو سمجھتے تھے اور خیانت نہیں کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے انہیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دی۔ تو آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کسی غیر مسلم کی اچھی صفت کی تعریف کرنا یہ دین میں اس کی گنجائش رکھی گئی ہے، بلکہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غیر مسلم دنیا کے اندر اچھے کام کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کی نیک نامی دنیا کے اندر فرما دیتا ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ اسی سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اسلام تعصب اور تنگ نظری کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ اچھائی کو اچھائی کی صورت میں قبول کرنے اور اس کی
وضاحت کرنے اور اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانے اور اس کو تسلیم کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ الا ما دمت علیہ قائما، جب تک کہ تم ان کے سر پر نہ کھڑے ہو جاؤ۔ آیت کے اس حصے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے کہ قرض دینے والے کو یہ حق ہے کہ وہ قرض لینے والے سے اپنا حق وصول کرنے تک اس کے پیچھا کرے اور اس سے اصرار کرتا رہے تاکہ وہ اس کا حق دینے پر آمادہ ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔